دعا کا ایک پروٹوکول ہے، جس طرح نماز کا ایک پروٹوکول ہے نا کہ آپ نے پہلے استنجا کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، پھر آپ نے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے آ کر جگہ کو دیکھنا ہے کہ جگہ بھی پاک ہو، آپ کا قبلے کی طرف رخ ہو، ساری شرائط، لوازمات، کپڑے، بدن، جسم، ہر ایک چیز، یہ پروٹوکول ہے نا نماز کا، کہ ایسے ہی آپ سو کر اٹھے فوراً آ کر آپ اللہ کی حضور کھڑے ہو جائیں، یہ پروٹوکول نہیں ہے۔ پروٹوکول کیا ہے؟ یہ سارے لوازمات ادا کرنے کے بعد پھر آ کر آپ نماز پڑھیں گے۔ تو بھائی دعا ایک الگ سے عبادت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا ایک عبادت کا نام ہے، اور عبادت کا مغز کہا، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا بھی مغز ہے دعا۔ تو یہ عبادت، اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، جس طرح نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اسی طریقے سے دعا کا ایک پروٹوکول ہے۔ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جناب صدیق اکبر فاروق اعظم، یہ جیے صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دی، دعا مانگنا شروع کر دی۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے، ایک اور صحابی آئے، وہ آئے اور انہوں نے بھی آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا۔ نبی کریم علیہ السلام چونکہ دونوں کو دیکھ رہے تھے نا، فرمایا وہ جڑا پہلا ہے نا، انہیں اللہ تو منگنے سے جلدی کی تھی ہے، اس نے دعا کے پروٹوکول کو سامنے نہیں رکھا، دعا کا وہ جو ادب تھا، دعا کا جو طریقہ تھا، اس کو سامنے نہ رکھا، اور وہ جو دوسرا آیا، جب اس نے اللہ کی حمد کی نماز پڑھنے کے بعد، پھر حضور پہ درود پڑھا، پھر مانگنا شروع کیا، تو حضور نے ادھر بیٹھے بیٹھے فرمایا سل تو ہوتا، مانگ جیڑا منگے گا رب قبول فرمائے گا۔ تو دعا کے پروٹوکول کو ہم ملوز خاطہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی نہیں۔ وہ پیر ناصر شاہ نے کہا تھا کہ عقیدت دے پھلا نے جڑنا ہی کوئی نہیں تے اساں بھی سبق اور پڑھنا ہی کوئی نہیں، اے جدوں تک دروداں دا انجن نہ لگا، دعا تیری عرشاں تے چڑھنا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم درود نہیں نہ پڑھتے بھئی، دیکھیں نا جب ہم دعا شروع کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا، یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، کئی دفعہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس سے شروع کیا نا، اور جو مانگنا تھا وہ مانگ لیا، پھر آخر میں وصلی اللہ تعالی، یہاں سے ختم ہوتی ہے نا۔ دعا کے آغاز میں بھی درود اور دعا کے بعد بھی درود، اس کی وجہ یہ ہے درود کسی نے وکھا کے بھی پڑھو، ویسے نماز روزہ ریاکاری ہو تو قبول نہیں ہوتا، دکھلاوا ہو تو قبول نہیں ہوتا، لیکن درود واحد عبادت ہے، یہ کسی کو دکھا کر بھی آپ تسبیح پھیرتے رہیں تو یہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ پڑھیا جو مدینے والے تھے جا رہا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دعا کو اللہ قبول نہ کرے تے آس پاس والے درود کو قبول کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب درود کے، دعا کے شروع میں بھی درود ہوگا، دعا کے آخر میں بھی درود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے، جہاں وہ درود کو قبول کرے گا وہاں ہماری دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ تو دعا کا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ کی حمد سے آغاز کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے نا، پہلی آیت پڑھ لی جائے، اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا ربنا یا ربنا یا رحم الراحمین، یہ لفظ لگا کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر اللہ سے مانگیے، پھر دیکھیں وہ کیسے کرم فرماتا ہے۔ اور آپ، اچھا اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو نا، کہ پہلے حمد، پھر درود شریف، اس کے بعد دعا۔ یہی طریقہ ہمیں نماز میں بھی سکھایا گیا۔ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، حمد آگے لفظ، آگے سورۃ فاتحہ آگے الحمدللہ رب العالمین، پھر حکم ہے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی، درود ابراہیمی پھر پڑھتے ہیں، رب جلنی اینڈ تے نہیں، توجہ فرمائیے نا، دعا سب سے آخر میں رکھی نا، اس لیے کہ طریقہ نماز میں بتا دیا بھی، جب اللہ سے مانگنا ہے پہلے حمد کرنی ہے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، یہ طریقہ بتا دیا۔